بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 67۔ میرے ذہن میں تو صرف ایک ترکیب آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے سنتالیہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس کے لیے کوئی بہتر منصوبہ بنانا ہوگا۔ میں اور فاخر سوچتے رہے اور اس کے بعد آخرکار ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ رات کو کماری پربھاتیا کھسک کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، جینی فورس کے بعد میری باری ہے۔ میں نے چونک کر کماری پربھاتیا کو دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں بھی سنتالیہ کے ہاتھوں مرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کماری پربھاتیا کہ میں سمجھا نہیں۔ جینی فورس کیوں ماری گئی؟ اپنی دیوانگی میں۔ یہ دیوانگی اس پر کیوں طاری ہوئی تھی؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا تو کماری پربھاتیا کہنے لگی، تم اچھی طرح جانتے ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ پربھاتیا جی، میں حیران ہوں کہ ایسے حالات میں بھی جب ہم اپنی دنیا سے دور خوفناک جنگلوں میں ایک مشکل سفر کر رہے ہیں، ان باتوں کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے۔ کماری پربھاتیا آنکھیں بند کر کے مسکرائی۔ آپ یقین کیجئے کہ مجھے سخت حیرت ہوتی ہے۔ دل پر چوٹ نہیں کھائی نا ابھی تک؟ کیوں، سچ کہہ رہی ہوں نا؟ وہ بولی۔ پتہ نہیں یہ چوٹیں کیسے کھائی جاتی ہیں، میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا، اور کماری پربھاتیا ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی اور پھر بولی، خوش نصیب ہو، کسی نے تمہارے لیے قربانی تک دے ڈالی۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں ان فضول باتوں میں زیادہ وقت نہیں گنوا سکتا تھا۔ میرا ذہن مسلسل سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر میں نے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا۔ اس منصوبے میں فرقان داہا اور محمود خوارزم کو بھی شریک کرنا تھا۔ چنانچہ حسن سے آخری مشورہ کیا گیا۔ میں نے حسن سے کہا، حسن، ساری صورتحال کا تمہیں علم ہے؟ ہاں، واقعی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ حسن، میرا خیال ہے کہ ہمیں سنتالیہ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایک منصوبے سے۔ ویسے تو سارے منصوبے تم ہی ترتیب دیتے ہو، لیکن یہ منصوبہ میں نے ترتیب دیا ہے، اور اس سلسلے میں میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بہت زور سے ہنسا اور پھر بولا، یار تم نے آج تک یہ بات تسلیم نہیں کی کہ میری کھوپڑی میں پھوڑا ہے، اور جب کھوپڑی کا یہ پھوڑا درد کرتا ہے تو فضول باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں تم جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، بلکہ ہم دونوں ہی اس دنیا کو جانتے ہیں کہ جب کھوپڑی میں پھوڑا ہوتا ہے اور فضول باتیں منظر عام پر آتی ہیں تو وہی اس دنیا کا معیار بن جاتی ہیں۔ لوگ بھی حقیقی باتوں کو نہیں سراہتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ احمقانہ بات کر دیجئے، وہ پذیرائی ہوگی آپ کی اور رہے نام سائیں کا، اور اگر عقل کی باتیں کہنے پر آ گئے تو زہر کا پیالہ تیار ہو جاتا ہے اور زہر پینا پڑتا ہے۔ خیر، میرا خیال ہے میں فلسفہ بولنے لگا ہوں۔ پھر اس نے کہا، کیا مقصد ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بس سنتالیہ سے پیچھا چھڑانا ہے، ہر قیمت پر، کیا سمجھے؟ اور طریقہ کار؟ ایک نقشہ ترتیب دیتے ہیں۔ میں نے اپنا مکمل منصوبہ حسن فیروز کو بتایا تو وہ تشویش بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، یار اپنی کھوپڑی چیک کرواؤ، میرا مطلب ہے اپنے دماغ کا ایکس رے کرواؤ۔ وہ کیوں؟ مجھے لگتا ہے تمہاری کھوپڑی میں بھی پھوڑا نمودار ہو رہا ہے، یعنی تم بھی اتنی گہری باتیں سوچنے لگے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو یا نہیں؟ ہاں، یہ کمال کا منصوبہ ہے۔ بعد میں میں نے یہ منصوبہ محمود خوارزم، فرقان داہا اور کماری پربھاتیا کے سامنے پیش کیا تو ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ذرا ایک بار پھر وضاحت کر دو۔ ہمیں ایک نقشہ ترتیب دینا ہے، اس کے لیے ہمیں پرانا کاغذ اور ایسی چیزیں استعمال کرنا ہوگی، یا یہ نہ صحیح پرانا کاغذ، آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ
آپ ان راستوں کا نقشہ تیار کریں اور ایک غلط سمت اس میں دکھائیں، پھر میں یہ نقشہ چرا کر سنتالیہ کو دوں گا۔ اس سے پہلے میں اس نقشے کا تذکرہ اس سے کروں گا اور سنتالیہ تک یہ نقشہ پہنچایا جائے گا، اور میں انہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کا ایک گروپ جو زبردست ہتھیاروں سے مسلح ہے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کے لیے مجھے یہ ٹرانسمیٹر بھی سنتالیہ کو دینا ہوگا جو مرحوم مائیکل فورس نے مجھے رکھنے کے لیے دیا تھا۔ اس طرح مکمل منصوبہ ان لوگوں نے سنا تو فرقان دہا مجھ پر نثار ہو رہا تھا، اور پھر وہاں سے کیمپ اکھاڑ لیا گیا اور ہم لوگ منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے۔ موسم بہتر ہو گیا تھا۔ آتش فشانی کے بعد جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں اب ان کا نشان ان علاقوں میں نہیں ملتا تھا جن میں ہم سفر کر رہے تھے۔ سنتالیہ پوری طرح ہماری نگرانی کرتی رہتی تھی۔ میں اور فاخر دہا اکثر الگ تھلگ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ سب ایک منصوبے کے تحت تھا۔ اس رات الگ تھلگ بھی جب قیام کیا گیا تو سنتالیہ نے اپنا رخ میری طرف کیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگی، تم ان لوگوں کے درمیان کیوں گھسے رہتے ہو؟ مناسب تو نہیں ہے۔ وہ یقینی طور پر ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں بھی کہیں ان منصوبوں میں شریک نہ کر لیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے میڈم سنتالیہ؟ کیا میں آپ کے خلاف کسی منصوبہ بندی میں شریک ہو سکتا ہوں؟ پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ تم ان کے درمیان رہو۔ اگر آپ یہ حکم دیتی ہیں تو میں اسے ماننا اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ بہرحال آپ میری محسن ہیں میڈم، لیکن میں اپنے کچھ فرائض بھی جانتا ہوں۔ جو واقعہ پیش آیا ہے میں جانتا تھا کہ اس کے بعد وہاں کوئی رد عمل ضرور ہوگا، اور بھلا میں آپ پر کیا احسان کروں گا، لیکن ہر طرح کی اطلاع دینا تو آپ کو ضروری ہوتا ہے۔ میڈم وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اور میں ایک ایسا راز معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ان لوگوں نے مائیکل فورس کی موت جس خاموشی سے برداشت کر لی ہے وہ خاموشی بے معنی نہیں ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا گروپ جو زبردست ہتھیاروں سے مسلح ہے اور جس میں تقریباً 60 افراد شامل ہیں تیز رفتاری سے آ رہا ہے۔ یہ گروپ ابھی کافی پیچھے ہے اور اندازہ یہ ہے کہ 2 یا 3 دن میں وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ ان لوگوں کا یہی منصوبہ ہے میڈم کہ وہ گروپ ہم لوگوں کو گھیر لے گا اور اس کے بعد صورتحال الٹی ہو جائے گی، یعنی یہ کہ ہم ان کے قیدی ہو جائیں گے۔ سنتالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی اور پھر آہستگی سے بولی، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ جس بات پر آپ ناراض ہو رہی ہیں وہی بات میرے لیے کارآمد رہی تھی۔ میں نے خود بھی ان لوگوں سے دکھ کا اظہار کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے وفاداروں میں شامل ہوں اور مائیکل فورس کی موت پر افسردہ ہوں۔ مائیکل فورس کی موت مجھے بھی خوش نہیں کر رہی، لیکن جو بدتمیزی ان لوگوں نے کی تھی اگر میں اسے برداشت کر لیتی تو خود میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ میں بہت مختلف مزاج کی مالک ہوں۔ اگر کوئی بات میرے ذہن میں بار بن جاتی ہے تو میں پرسکون نہیں رہ سکتی، بلکہ ایک عجیب سی اذیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس اذیت کو برداشت کرنا میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ مزاج کی بات ہے میڈم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، مگر یہ تم نے بڑی خطرناک بات بتائی۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہوگا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، کیا تم ان لوگوں کی گہرائیوں میں اتر سکتے ہو؟ میڈم اگر حکم دیں تو میں ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، ہر وہ کام کرنے کے لیے جو میڈم کے مفاد میں ہو۔ میں نے تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا تھا۔ تم در حقیقت قابل اعتماد دوست اور ایک اچھے ساتھی ہو، ساتھ میں ذہین بھی ہو۔ تمہیں بالکل سچ بتا رہی ہوں، اس وقت میں نے زندگی میں کبھی اپنے اندر لچک نہیں پائی، کسی انسان کے قابو میں نہیں آئی، لیکن تمہارے بارے میں جب بھی غور کرتی ہوں اپنے اندر ایک عجیب سا ہیجان محسوس کرتی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم میرے ہوش و حواس پر چھا گئے ہو۔ خیر، اس وقت ان باتوں کا تذکرہ نہیں کروں گی۔ تم سوچو گے کہ شاید اپنی مقصد براری کے لیے میں تم سے یہ لگاوٹ کی باتیں کر رہی ہوں۔
کیا میڈم میرے بارے میں اس انداز میں بھی سوچ سکتی ہیں کہ میں آپ کے بارے میں غلط سوچوں گا؟ نہیں، یہ میرے اپنے خیالات ہیں۔ بے شک تم اس طرح سوچو یا نہ سوچو، میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں تم سے۔ آپ بے دھڑک ہو کر کہیں، یہ نہ کہا کریں کہ آپ یہ بات کہنا چاہتی ہیں، بلکہ صرف کہہ دیا کریں۔ شکریہ۔ اچانک ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ لوگ اس منصوبے کے تحت یہ سفر کر رہے ہیں، یقینی طور پر وہ مؤثر ہوگا۔ ان کے پاس رنگین کہکشاں کے راستے کا نقشہ ضرور ہوگا، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس سلسلے میں کوئی مکمل اور بہتر نقشہ نہیں رکھتی۔ کیا تم ان سے وہ نقشہ حاصل کر سکتے ہو؟ یہ بات سنتالیہ نے کہہ دی تھی، جو میں کسی اور طریقے سے گھما پھرا کر اس سے کہنا چاہتا تھا، لیکن اداکاری ضروری تھی۔ فوراً ہی تیار ہو جانا تو عجیب سا لگتا ہے۔ میں نے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار بیدار کیے اور پھر کہا، اس سلسلے میں مکمل کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو پھر مجھے وہ نقشہ چاہیے۔ ایک خیال دل میں آیا ہے، سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو تمہارے قبضے میں ہیں۔ نہیں، میں ان سے دور ہٹ جانا چاہتی ہوں۔ میں اس راستے پر تیزی سے بڑھ جانا چاہتی ہوں اور انہیں اس نقشے سے محروم کر دینا چاہتی ہوں۔ گڈ، اچھا آئیڈیا ہے۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میڈم نہ جانے اس سلسلے میں کیا فیصلہ کریں، ہمیں ان سے بہرحال احتیاط تو کرنا ہوگی۔ ہاں، بہت ضروری ہے، اس نے کہا۔ اگر میرے تمام آدمی موجود ہوتے اور زلزلے کا شکار نہ ہوتے تو مجھے ان کی تعداد کی بالکل پرواہ نہ ہوتی، لیکن میں اپنی طاقت کھو چکی ہوں۔ میرے پاس اب اتنی پاور نہیں ہے کہ میں کسی دشمن کا بھرپور مقابلہ کر سکوں۔ میں بے مقصد ہلاکت بھی نہیں چاہتی۔ بہترین طریقہ یہاں سے فرار ہو جانا ہے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مناسب خیال ہے میڈم، بہت عمدہ۔ لیکن ساری ذمہ داریاں تم پر آن پڑی ہیں، ان ذمہ داریوں کو قبول کر لو گے؟ دل و جان سے زیادہ مجھے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بھول جاؤ، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تمہیں، اور اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو اپنی زندگی کا بدترین گناہ کرے گا جس پر اسے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ آپ بالکل بے فکر رہیے، لیکن مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ میں ان میں تھوڑا سا شامل رہوں۔ اجازت ہے، سنتالیہ نے کہا۔ پھر دوسرے دن کے سفر اور اس کے بعد رات کے قیام میں سنتالیہ کے پاس پہنچا تو مکمل منصوبہ بندی کر لی تھی۔ محمود خوارزم اور فرقان دہا نے کماری پربھاتیا کے ساتھ مل کر بہت ہی دلچسپ نقشے تیار کیے تھے، اور یہ نقشے بڑی ذہانت سے ترتیب دیے گئے تھے۔ ان نقشوں کو بڑی عمدگی کے ساتھ ایک ایسی سمت ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا جو بظاہر تو رنگین کہکشاں کی طرف جاتی ہے، لیکن وہ راستے انتہائی بھیانک اور ان لوگوں کے تجربے کے مطابق بہت ہی خوفناک تھے۔ یہاں زندگی کی تلاش ایک مشکل کام کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نقشوں کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانسمیٹر جو میرے پاس موجود تھا اس میں شامل کر لیا گیا۔ میں بڑی وفاداری کا ثبوت دے رہا تھا اور میں نے دونوں چیزیں سنتالیہ کو پیش کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ سنتالیہ نے ننھے سے ٹرانسمیٹر کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں میڈم کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے یقین کیجئے کہ اسے میرے علاوہ کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا۔ مگر یہ کیا ہے؟ وہ ٹرانسمیٹر جس پر یہ لوگ اپنے گروپ سے رابطہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ سنتالیہ کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ٹرانسمیٹر کو دیکھتی رہی اور پھر بولی، تم نے یہ بھی حاصل کر لیا؟ میں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ تب سنتالیہ بولی، اب آؤ کسی پوشیدہ جگہ بیٹھتے ہیں جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ٹھہرو، میں اپنے ساتھ ٹارچ لے لوں، پھر ایک دور دراز علاقے میں ہم بیٹھ کر ٹارچ کی روشنی سے یہ نقشے دیکھنے لگیں گے۔ سنتالیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر گردن ہلا رہی تھی۔ پھر بہت دیر تک وہ پرخیال انداز میں گردن ہلاتی رہی اور پھر بولی، بالکل صحیح نقشے ہیں۔ ان نقشوں سے کہیں زیادہ مؤثر جو معلوم تھے وہ جو میرے پاس نہیں ہیں۔ زلزلے نے بہت کچھ چھین لیا ہے ہم سے، بہت نقصان ہو چکا ہے ہمارا۔ خیر، اب یہ بتاؤ کیا پروگرام رکھا جائے؟ میڈم، میں یہ جرت نہیں کر سکتا، آپ جیسے بھی مناسب سمجھیں۔
کل تک تو ان کا گروپ یہاں نہیں پہنچ رہا، میرا خیال ہے ابھی اسے 2 یا 3 دن پہنچنے میں لگیں گے۔ تم ایک کام کر سکتے ہو؟ جی بتائیے۔ کل کا دن تو ہم گزار لیتے ہیں، رات کو جب یہ لوگ سو جائیں گے تو میں خاموشی سے اپنے گروپ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گی، لیکن تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا اور تم انہیں بھٹکاتے رہو، غلط سمت لے جاؤ گے۔ مجھے تمہاری ذہانت پر مکمل اعتماد ہے، تم میرے بجائے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرو۔ ایک مخصوص فاصلے تک جس کا تعین ہم کیے لیتے ہیں، نکل کر میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر دوسری رات تم انہیں ڈاج دے کر اپنے ساتھی کے ہمراہ نکل آنا، اور پھر ہم ان نقشوں کے مطابق آگے کا سفر شروع کر دیں گے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، میڈم، اس سے شاندار منصوبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ مکمل اطمینان رکھیے، میں انہیں غلط راستوں پر لگا دوں گا، اور اگر پہلی رات میں آپ تک پہنچ نہ بھی سکوں، دوسری رات آپ میرا انتظار کیجئے گا، میں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے، سنتالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کم بخت عورت ہو اور صاحب اختیار ہو تو وہ جو کچھ کرے کم ہے۔ اس وقت اس نے اپنی اسی قوت سے فائدہ اٹھایا اور مجھے چند لمحوں کی ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا، لیکن کبھی کبھی مصلحت ایسے کام بھی لے لیا کرتی ہے۔ ٹرانسمیٹر کا اشارہ موصول ہوا تھا اور سنتالیہ ایک دم چونک پڑی تھی۔ یہ سب منصوبے کے مطابق تھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور سنتالیہ نے سانس روک لی۔ دوسری طرف گفتگو ہونے لگی اور گفتگو کچھ یوں تھی، ہیلو، اوور۔ کیا پوزیشن ہے؟ میں نے پوچھا۔ سر، ہم لوگ ریڈ سٹون کے پاس ہیں، یہ سرخ چٹان جو ایک نوکیلے ٹیلے پر ٹکی ہوئی ہے۔ گڈ گڈ، یہ ہمارا نشان ہے، لیکن ابھی تم ہم سے کوئی 100 کلومیٹر دور ہو، رفتار بڑھاؤ، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی دقت ہمارے پاس سواری نہ ہونے کی ہے، ورنہ ہم آپ تک پہنچ چکے ہوتے۔ 100 کلومیٹر کا فاصلہ آسان نہیں ہے۔ خیر، جس طرح بھی ہو سکے دن رات سفر کر کے منصوبے کے مطابق یہاں پہنچو۔ اور خوراک کے ذخیرے کی کیا کیفیت ہے؟ بدقسمتی سے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور ہمیں شکار پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہتھیار بھی سنبھال کر رکھے ہیں یا؟ نہیں سر، ہمارے پاس دستی بم ہیں، آٹومیٹک رائفلیں ہیں اور ریوالور کافی تعداد میں موجود ہیں۔ کاش ہم انہیں خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے۔ زیادہ پرمذاق بننے کی کوشش مت کرو، ہتھیاروں کے استعمال سے گریز کرو۔ خبردار، رات کی تاریکی میں خاص طور سے فائر کی آواز بہت دور تک سنی جا سکتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہوشیار ہو۔ سفر کی رفتار تیز کر دو۔ آپ مطمئن رہیں سر، اوور اینڈ آل۔ اور اس کے بعد گفتگو کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ سنتالیہ پرخیال انداز میں گردن ہلا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولی، زبردست چیز، کیا میں اسے اپنے پاس رکھ لوں؟ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ وہی الفاظ کہتے ہو، ان الفاظ میں یہ تبدیلی پیدا کرو۔ میں یہ ٹرانسمیٹر واپس وہاں پہنچا دینا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے حاصل کیا ہے، تاکہ ان میں سے کسی کو شبہ نہ ہو سکے اور وہ اپنے منصوبے نہ بدل دیں۔ سنتالیہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، تم بہت ذہین انسان ہو۔ ٹھیک ہے، بلکہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں واقعی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم حیرت انگیز طور پر خراب پوزیشن میں آ گئے ہیں، اب اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ جی میڈم، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ اس کے باوجود میں کسی بات سے بھی خوفزدہ نہیں رہوں گی، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر ابھی تو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ تم پوری طرح ان لوگوں کے ساتھ رہو، اور اگر کل دن میں ہماری ملاقات نہ ہو سکے تو اس کی فکر مت کرنا۔ آپ کا جو حکم میڈم، میں نے کہا، اور اس کے بعد سنتالیہ سے رخصت ہو گیا تھا۔